لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. فترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل في الوجود سر لا موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر قرآن کریم فرقان حمید خدائے لم یزل کی سب سے مستحکم معتبر اور آخری کتاب، وہ کتاب کہ جو صبح قیامت تک شمع ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے، مصدر ہدایت ہے، مرکز ہدایت ہے. وہ کتاب جو دنیا کے ہر کتاب کی سردار ہے. وہ کتاب جو تمام آسمانی کتابوں پر سیادت کا حق رکھتی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ضوابط مقدسات ان سے جو چیز بھی منسوب ہو گئی وہ سید ہو گئی. بہت توجہ چاہوں گا. ان ہستیوں سے جو شے بھی منسوب ہو گئی وہ شے سید ہو گئی.
تینوں میں روز جمعہ میرے نبی سے منسوب ہوا تو وہ سید الایام ہو گیا۔ سید الایام، تمام دنوں کا سید، سارے دن بنائے ہوئے خدا کے ہیں، خود بھی خدا کا بنایا ہوا ہے، اتوار بھی خدا کا بنایا ہوا ہے، لیکن چونکہ جمعہ سید الایام اس لیے ہے، بہت توجہ چاہوں گا، علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ سید الایام اس لیے ہے کہ جس روز اس نے نور محمد کو خلق کیا وہ روز جمعہ ہے۔ جمعے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ سید الایام ہو گیا۔ آپ کی پیشانی کے ابھرے ہوئے سوال پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجھ سے بھی کچھ ہوگا، اور ابھی کچھ باتیں ضروری میں سمجھ رہا ہوں آپ کے منبر، اور یہاں بیٹھنے والے کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ عوام الناس کے ذہن میں اٹھتے ہوئے سوال اگر اپنی آنکھوں سے دیکھے تو پھر اس سے درگزر کرنا یہ حق منبر ادا نہ کرنے کے مترادف ہے۔ دنوں میں جمعہ ہے سید الایام، اور اس جمعے کی ایک خاص فضیلت ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی قبرستان سے میں آیا اور وہاں پہ چیموں گوئیاں ہو رہی تھی، جلدی دفن کر دو، جلدی نماز جنازہ پڑے جائے، جمعہ نہ نکل جائے، شب لگ جائے۔ جمعے کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جمعے پر رات تاریخی نہیں ہوتی، جمعہ جمعرات کی صبح صادق سے جمعے کی صبح صادق تک یہ 24 گھنٹے کا پورا وقفہ جمعہ کہلاتا ہے۔ شب کا اس پر گزر نہیں ہوتا، آپ کو توجہ ہی نہیں ہے، یعنی جو دل محمد سے منسوب ہو جائے اس پر رات جمعے کو جو ثواب عمل کا صبح کے وقت ہے وہی ثواب دوپہر کے وقت ہے، وہی ثواب مغرب کے وقت ہے، وہی ثواب رات کے 12 بجے بھی ہے، وہی ثواب صبح صادق سے پہلے پہلے بھی ہے۔ اور ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ جمعے کی فضیلت مرنے والے سے زیادہ زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ مولا بھائی جمعے کی فضیلت مرنے والے سے زیادہ زندہ لوگوں کے لیے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ کیا ظلم ہے اسلام کے اوپر کہ جس قرآن کو اللہ نے زندگی کی کتاب بنایا امت نے اسے موت کی کتاب بنا دیا، جس دن کو اللہ نے زندگی کا دن بنایا اسے امت نے موت سے منسوب کر دیا کہ آج جمعے کا دن ہے، جلدی دفن کر دو، زیادہ ثواب ملے گا۔ زندگی میں وہ عمل کرو کہ تمہیں زیادہ ثواب مل سکے۔ اچھا ایک سخت بات بولوں گا، ہر انسان اپنے دل میں جان کر میرا جواب دل میں لے گا، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھائیے، ورنہ یہ ہو سکتا غیوب ہے۔ کتنے جمعے آپ کو اس نے جمعہ کیا؟ دل میں سوچئے گا اور دل میں ہی جواب دیجئے گا۔ حسن جمعہ، اچھا میں سوال پوچھ دیتا ہوں، کتنا جمعہ
گزر گیا کہ آپ نے غسل جمعہ نہیں کیا، حالانکہ غسل جمعہ کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں پانی خریدنا پڑے، توجہ ہے نہیں ہے یار، اگر تمہیں پانی خریدنا پڑے اور تمہارے پاس اتنی قلیل رقم ہو کہ تمہارے پاس صرف 3 وقت کے کھانے کی رقم ہو، تو ایک وقت کا کھانا ترک کر دینا غسل جمعہ کبھی ترک نہ کرنا۔ اور اس کی ایک بہت فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن ایک بڑی عظیم فضیلت یہ ہے کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرے گا وہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال نہیں کرے گا۔ تو روز جمعہ سید الایام، اور کوئی بھی دن جمعہ کے برابر نہیں۔ کیوں؟ یہ دن منسوب ہے میرے نبی سے، قرآن کتابوں میں سید، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منسوب ہے میرے نبی سے۔ زمین مکہ زمینوں کی سردار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین پر قدم پڑے ہیں میرے نبی کے۔ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام ہے میرے نبی کا۔ یعنی جو شے محمد سے منسوب ہو جائے وہ اپنی جنس میں سب سے بلند ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں کی ہے آپ نے؟ بھائی جمعہ میرے نبی سے منسوب، اب بدھ کبھی جمعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ نہیں ہے؟ اب بدھ کبھی جمعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ضد کرے کہ میں بدھ کو جمعہ بناؤں گا تو اس پر خدا لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے نبی سے منسوب ہے اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو جو شے محمد سے منسوب ہو جائے، جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو خود محمد کے جیسا کوئی مول نہیں ہے۔ سلام محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کتابوں کی سردار ہے کتاب، کیوں؟ میرے نبی کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ جو شے محمد سے منسوب ہو جائے وہ اپنے جنس کی سردار بن جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات جو میرا مترازہ تھا، جو میں نے ضروری سمجھا کہ بس سرسری طور پر ادھر سے گزر جاؤں، ورنہ جو سورہ کا انتخاب میں نے کیا ہے ان مجلسوں کے لیے، جو کہ یہ مجلس منسوب ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ یہی ہے، اور جو سب سے چھوٹا ہے اصل میں وہی سب سے اور سرکار آج تمہیداً عمارت کی پہلی نیند رکھوں گا، اور اگر انشاءاللہ آپ کی توجہات ہوئی تو انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آپ کے ذہن عادی میں
سورہ کوثر کی مفہوم ڈال کر جاؤں گا کہ جب جب اس سورے کو پڑھیں گے تب تب آپ کو نشہ چڑھے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، بشرطے کہ باتوں کو یہاں سے یہاں نہیں، یہاں سے یہاں اتاریے۔ پہلی بات، یہ سورہ کوثر یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا، اور میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ایک دو باتیں اس سورے کو بتا کے آپ کے سماعت کے حوالے کر دوں۔ اس سورے کا ایک سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر کسی بہن کا رشتہ نہ رہا اور کسی بہن کے رشتے میں دشواری ہو رہی ہو تو 11 دن مسلسل غسل کر کے جب فارغ ہو جائے تو 21 مرتبہ پانی پر سورہ کوثر کو دم کر کے غسل کر لے، غیر سے ما سبب رشتہ چل رہا ہے۔ اور جو گیا 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پانی کے دم کر کے غسل کر لے، غیر سے رشتہ آئے گا، معصوم میں ضمانت نہیں ہے۔ جس کے رشتے کے لیے آسمان سے تارا اتر کر آیا ہے اس سے منسوب ہے سورہ۔ تو سورہ مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا سورہ کوثر۔ اب ایک بالکل نازک سا اور جملہ نہیں بلکہ ایک ہوا کا چھوٹا ہے، جو چلے گا وہ تھام سکے گا، جو نہیں چل سکا اسے اور معذرت۔ سورہ کوثر نزولی کیفیت ہے، جس طرح سے سورے نازل ہوئے ہیں، نزولی کیفیت میں سورہ کوثر کے نزول کا نمبر ہے 14۔ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا خدا کی توجہ کیجیے گا۔ پہلا یہ سورہ مکی ہے، دوسرا نزولی کیفیت میں اس سورے کی نزولی کیفیت کیا ہے؟ یہ 14واں سورہ ہے جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ جب عاص بن وائل ایک مرحوم، جب رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو یہ مرحوم عاص بن وائل سہمی اس نے بازاروں میں محمد کو تانا دیا کہ وہ دیکھو اب کر جا رہا ہے، جس کا بیٹا نہیں رہ گیا، اسلام چند دنوں کا اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اب تک کا تانا سن کر محمد کے دل میں کسک پیدا ہوئی، اللہ نے آیت نازل کر دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ تمہیں ابتر کا دانا دے رہے ہیں، عن قریب تم دیکھو گے کہ تمہاری نسل پوری دنیا میں پوچھے گی، یہ اپنے نسل کا کہیں نام و نشان تک نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو میرے نبی نے اپنے ایک صحابی سے اس سورے کو لکھوا کر وہ کعبے کی دیواروں پر جو 7 قصیدے سونے کے پانی سے لکھے ہوئے تھے ان کے برابر میں یہ سورہ میرے نبی نے لگا دیا۔ جہاں 500 مصرے لگے ہوئے تھے وہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ 3 آیتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کعبے کی دیوار پر لگا دیا اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا سورہ ہے، اس کا جواب لینا۔ اب وہ عرب جن اپنی زبان پر ناز اور فخر کرتے تھے ان کے لیے تو تماچا تھا
انہوں نے جب دیکھا امراؤ القیس بہت بڑا شاعر ہوئے گا، بہت بڑا، جس کا قصیدہ سب ملاقات میں یہ قصیدہ اس کا، اس کی بیٹی نے جب یہ آیت دیکھی ان اعطیناک الکوثر فصل غش آ کر کے، اور یہ وہ بیٹی تھی جو بڑے بڑے شعراء کے مرثیوں میں سے اور قصیدوں میں سے غلطیاں نکال دیا۔ اس کی 6 سال میں بلاغت تھی کہ 80 سال کے ضعیف شاعر کے قصیدے سے غلطیاں نکال دیا، غش کھا گئی۔ 3 آیتیں تھیں میرے ساتھ رہنے کا، بالکل تمہید ہے، آج پہلے یونٹ میں رکھ رہا ہوں، آج میرے ساتھ ہم سفر ہوں گے تو انشاءاللہ آگے کا سفر آسان ہوگا۔ 3 آیتیں تھیں، کافی کی بات میں کر 3 بڑے قبیلے، انہوں نے 3 آیتوں کو 3 حصوں میں بانٹا، کیا کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہوئی؟ جو نہیں کر رہے ہیں کسی ایک قبیلے کے بس کا روز نہیں، ایک ایک آیت 3 بڑا قبیلہ بانٹ دیا گیا، اور کہا سال آئندہ حج کے موسم میں جب آئیں گے اس کا جواب دے کر آئیں گے۔ سال گزر گیا، وقت گزر گیا، دن بیت گئے، حج کا موسم آ گیا، سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تمہارے ذمہ ایک آیت کچھ بنا؟ اس نے کہا بالکل کچھ نہ بن سکا۔ تمہارا؟ اس نے کہا تیرا حال ہے وہ ہمارا حال ہے۔ تیسرے والے سے اس نے کہا تم تو کچھ نہ کر سکے تو ہم بھی کچھ نہ کر سکے۔ کوثر کے مقابلے پر 3 ناکام ہو گئے۔ کوثر کے مقابلے پر 3 ناکام ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا پھر عزت کیسے بچائی جائے؟ ان کا عزت بچانے کا بس ایک راستہ، اس کے نیچے لکھو ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی ہے، یعنی جب قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا ہوا تو اللہ نے کوثر کا سہارا لیا۔ جب قرآن کو سچا ثابت کرنا ہوا سچا ثابت کرنا ہوا تو کوثر کا سہارا لیا۔ میں نے کہا معبود سہارا کو لیا؟ اس نے کہا تمہیں سمجھے نہیں، قرآن میرا بیان ہے، یہ میری زبان ہے۔ قرآن بیان ہے، یہ زبان ہے۔ زبان سے کلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ کلام نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا بولنے والا کون ہے۔ زبان کتنی معتبر ہوگی، کلام اتنا معتبر ہوگا۔ یعنی میں کوئی بات کروں اس کا معیار کچھ ہو، آیت اللہ سیستانی صاحب کچھ کہیں اس کا معیار کچھ ہو، شیخ صدوق کچھ کہیں اس کا معیار کچھ ہو، جو کر رہے ہیں شیخ کلینی کچھ کہے اس کا معیار کچھ اور ہوگا، ابو ذر کچھ کہے اس کا معیار کچھ اور ہوگا، سلمان کچھ کہے ان کا معیار کچھ اور ہوگا، علی کچھ کہے ان کا معیار کچھ اور ہوگا، محمد کچھ کہے اس کا معیار کچھ اور ہوگا، اور وہ کچھ کہے جو ہے بہت بڑا چوچا ہوگا۔ جیسے جیسے زبان بلند ہوگی ویسے ویسے بیان بلند ہوتا جا رہا ہے۔ او انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا آتینا کل کوثر، اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے گا، انا
آتینا الکوثر، ہم نے تمہیں، اور خدا کی قسم کے بات سامنے آ گئے، خدا کی قسم نہ رسول کہہ کے مخاطب کیا، نہ نبی کہہ کے مخاطب کیا، نہ محمد کہہ کے مخاطب کیا، یہ نہیں کہا یا ایھا رسول انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یہ نہیں کہا یا ایھا نبی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، صرف کہا کے ذریعے مخاطب کیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ توجہ کریں گے تو میرے ساتھ عشق معراج کریں گے، نہ رسول کہہ کے مخاطب کیا کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر دیا، نہ نبی کہہ کے مخاطب کیا کہ اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، نہ عبد کہہ کے مخاطب کیا کہ اے میرے بندے ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اس لیے کہ اگر کہتا یا ایھا رسول انا اعطیناک الکوثر، اے رسول، اس بات پر محمد کی آواز کی نعرہ حیدری، میرے ساتھ چلیے گا، خدا کی قسم زیادہ آپ کو بالکل آج سمجھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر صرف کاف کے ذریعے مخاطب کیا، نہ یہ کہا کہ یا ایھا رسول انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ یا ایھا نبی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، نہ رسول کہہ کے مخاطب کیا، نہ نبی کہہ کے مخاطب کیا، نہ عبد کہہ کے مخاطب کیا، نہ محمد کہہ کے مخاطب کیا، صرف کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اگر کہتا نا کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا تو زمانہ کہتا چونکہ رسول تھا، مگر پہنچے نہیں پہنچے، خدا نے توجہ بھی دے گا۔ اگر یہ کہتا کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا تو تم کیا کہتے چونکہ رسول تھا اس لیے فاطمہ دیا۔ اگر کہتا اے نبی تمہیں کوثر عطا کیا تو معلوم چونکہ نبی تھا، توجہ ہے نہیں ہے آپ کی؟ اگر رسول کہہ کر کوثر دے گا تو معلوم یہ ہوتا کہ فاطمہ رسالت کا حق ہے، جو ہے نہیں ہے آپ؟ میں نے کہا نا کچھ ایسی باتیں آج کر کے جاؤں گا کہ من میرا بجائیں گے آپ، نہ رسول کا نہ نبی کا۔ اگر رسول اور نبی کہتا ہے تو کیا کہتے چونکہ رسول تھا اس لیے فاطمہ رسالت کا حق ہے، چونکہ نبی تھا اس لیے فاطمہ نبوت کا حق ہے، چونکہ عبد تھا اس لیے فاطمہ عبدیت کا حق ہے۔ اس نے صرف کہا تجھے فاطمہ عطا کی، میں ایک منزل پر لے کر آتا ہوں آپ قرآن پڑھیے گا، قرآن آواز قدرت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الف دے یہ نون کاف، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اے محمد ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا۔ عطا کیا جانتے ہیں؟ قرآن پڑھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات ادا کرو۔ زکات ادا ہے یعنی جو زکات نکال رہا ہے وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا، چونکہ اس کا حق ہے کہ دے۔
زکات دو، کہ جو زکات دے رہا ہے وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا، چونکہ جن کو دے رہا ہے یہ ان کا حق ہے۔ جنہیں زکات عطا کر رہا ہے وہ اس کا حق ہے۔ قرآن دیکھا کہتا ہے یہ عطا ہے، فاطمہ عطا ہے، جو ہے قرآن عطا ہے، فاطمہ عطا ہے، یعنی قرآن محمد کا حق ہے، فاطمہ حق نہیں ہے، محمد پر احسان۔ قرآن دے کر کوئی بہت بڑا منصب نہیں دے دیا، حق تھا اس کا کہ قرآن دے کر فاطمہ دے کر یہ نہیں کہا کہ عطا کیا، فاطمہ عطا نہیں ہے، فاطمہ عطا ہے، قرآن محمد کا حق ہے، فاطمہ محمد پر احسان ہے۔ میں نے ہوا میں گزر گیا میرا جملہ خدا کی قسم، قرآن محمد کا حق ہے، فاطمہ محمد پر احسان ہے، محمد پر احسان ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا، آواز قدرت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ مجھ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ ہم نے ان میں محمد کو بھیجا ہے۔ مومنین پر احسان محمد، مجھ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ ہم نے ان میں محمد کو مبعوث کیا، یعنی میرا آدم پر احسان ہے کہ اس کے پیکر میں نور محمد رکھا، میرا نور پر احسان ہے کہ اس کے پردے میں نور محمد رکھا، میرا ابراہیم پر احسان ہے کہ اس کی ذریت میں نور محمد رکھا، میرا عبدالمطلب پر احسان ہے کہ اس کے سلب میں محمد رکھا، میرا عبداللہ پر احسان ہے کہ اس کے پیشانے میں نور محمد رکھا، اور محمد پر احسان ہے کہ اس کے سلب میں رکھا۔ محمد پر احسان، اور پورے قرآن میں اپنے حبیب سے احسان کے لہجے میں اگر اس نے کہیں پر بات کی ہے تو اسی منزل پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اسی لیے تو قرآن دے کر جزا نہیں مانگی، قرآن دے کر کچھ نہیں مانگا، اسلام دے کر کچھ نہیں مانگا، تخلیق کائنات کا مرکز بنا کر کچھ نہیں مانگا، لیکن جیسی فاطمہ عطا کی آواز کے سجدے لفظ عطا پورے قرآن میں ایک مرتبہ ہے، لفظ کوثر پورے قرآن میں ایک مرتبہ ہے،
توجہ کرتے رہے. لفظ عطا ایک مرتبہ, لفظ کوثر ایک مرتبہ, لفظ فصل ایک مرتبہ, لفظ برہم ایک مرتبہ, لفظ شانیہ کا ایک مرتبہ, لفظ ابتر ایک مرتبہ, دو مرتبہ بھی نہیں, معبود دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, کوثر بھی ایک مرتبہ, عطا بھی ایک مرتبہ, فصل بھی ایک مرتبہ, ونہر بھی ایک مرتبہ. دوبارہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ عوام کی دنیا کو بتا رہا ہوں, اگر محمد کی کوئی اور بیٹی ہوتی ہے انہا دینا کل کوثر. اے نبی ہم نے تمہیں کوثر دیا. قرآن ایتا ہے, فاطمہ عطا ہے. خدا کے لیے معرفت کی بھیک مانگیے گا ان سے تو میں اگلے جملے پر معراج میں لے کر جاؤں گا. قرآن ایتا ہے, فاطمہ عطا ہے. قرآن حق ہے, فاطمہ احسان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جبریل قرآن لے کر آتا تھا محمد بیٹھے بیٹھے سن لیتے تھے, لیکن جب فاطمہ آتے تھے منصب کی کرسی پر منصب دار کے بیٹھے ہیں. اچھا اس بھی کون آپ جتنے بڑے رہے بہت سے وقت کھڑا ہو سکتا, اپنی کرسی پر بٹھا دے سکتا. سب سنبھالنا ایس پی کے آفس میں جانا چائے جانے پڑے کھڑا ہو جائے تعظیم اپنی کرسی پر بٹھانے کی وہی کیفیت ہے, یا تو اس سے بڑا ہو میں آخری بات کر رہا ہوں خدا کو سمیٹ رہا ہوں بیان کو, یا تو منصب میں اس سے بڑا ہو یا پھر وہ آ گیا ہو جس کے صدقے
سے یہ منصب ملا منصب کی کچھ پر توہین یا تو منصب میں اس سے بڑھو یا پھر کوئی ایسا ہو جس کے صدقے میں اسے منصب ملا ہو. رسول کھڑے ہوئے اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھایا. ہم توہین محمد نہیں کر سکتے, ہماری مجبوری ہے, لیکن جہاں محمد بیٹھا ہے وہ کرسی رسالت ہے. دو ہی کیفیت ہو سکتی ہے, یا تو منصب میں اس سے بڑھاؤ یا کوئی ایسا ہے جس کے صدقے میں سے یہ منصب ملا ہو. اسی لیے تو حدیث قدسی میں اس نے کہا لولا کا فاطمہ لما خلقتکما, اے محمد و علی اسے نہ بنانا ہوتا تجھے بناتا نہ تجھے بناتا. معلوم بیٹی کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے, چونکہ عہدہ رسالت عہدہ نبوت تقسیم ہوا ہے صدر فاطمہ کے تحت. مقصد تخلیق کائنات کا نام ہے محمد, اور مقصد تخلیق محمد کا نام ہے فاطمہ. اسی لیے تو چونکہ اس کے صدقے میں یہ بنا, تو جب بھی ذوق محسوس ہوتا تھا ارے سیدہ پیارا تھا دینی بلتی سائلی جمالی, فاطمہ مجھے اپنی چادر دے دو, میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ مقصد تخلیق محمد و علی کا نام ہے فاطمہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. 36 معنی بیان کر دیا امتی مسلمہ نے کوثر کے, 36 معنی. کوثر یعنی جنت کی نہر, کوثر یعنی خیر کثیر, کوثر یعنی حکمت, عقل کے اندھو. بیٹا مراج محمد کا, بیٹے کی موت میں کوئی کہتا ہے کہ بیٹا مر گیا تو کیا ہوا, فلانا ہے تمہارے نام ہے. کوثر لقب ہے ہماری جدہ کائنات کی مخدومہ, حجتوں پہ حجت, خدا کی حجتوں پہ حجت کا نام ہے. اے میرے نبی, اے محمد, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, چونکہ تمہیں کوثر عطا ہوا ہے. صلی نماز پڑھیے. منہر قربانی دیجیے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اور پریشان نہ ہوئیے, آپ کا دشمن ابتر ہوگا. اِنَّا شَانِئَكَ, شان اس کے فائل ہے, اور اس میں فائل کا مزاج یہ ہے وہ ماضی حال مستقبل. کیا ہے کہ گزر گیا ہو, شان کا ضمیر ہے, یہ اس میں فائل ہے, ماضی حال مستقبل.
یعنی جو آج آپ کا دشمن ہے وہ بھی آتا، جو کل آپ کا دشمن ہوگا وہ بھی ابتر ہوگا، قیامت تک جو محمد سے دشمنی کرے گا وہ ابتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل فوراً نماز ادا کیجیے۔ کل بتاؤں گا کہ کتنے دن محمد نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بات ایک اشارہ ہے، کھڑے ہو کر نہیں، پنجوں کے بل، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر میرے نبی نے اس کا شکر ادا کیا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فاطمہ عطا کی۔ کائنات کی ایک لاتی مخلوق ہے ذات سید القبریٰ کہ جو اس سے چلی محمد تک پہنچی۔ کچھ باتیں اشارتاً سلب آدم نے بھی نور زہر نہیں رکھا، نور محمد سلب آدم، نور علی سلب آدم، نور حسن سلب آدم، نور حسین سلب آدم، نور مہدی سلب آدم، ایک لوٹا نور ہے نور زہرا جو آدم کو بھی عطا نہیں کیا، چونکہ محمد کا جو احسان ہو آدم کی کیا اوقات کہ اس کے نور کی تپش کو برداشت کرے۔ صلب نو میں بھی رکھا، صلب ابراہیم میں بھی رکھا، اسی لیے تو وہاں بلایا۔ اگر نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا یہ نور تو شب معراج وہاں نہ بلاتا کہ چل کر آئیے تاکہ میں آپ کو نور زہرا عطا کروں، اور وہاں عطا کیا کہ جبریل کو بھی روک دیا۔ جبریل تمہاری اس وقت میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ نور زہرا کی تپش کو برداشت کرو۔ اس منزل پر پہنچا جہاں صرف وہ تھا اور محمد تھا۔ ایک لوٹی عطا ہے خدا کی محمد کو نور زہرا جو اس سے چلی محمد تک پہنچی، درمیان میں کوئی نوری فرشتہ بھی نہیں۔ اب آخری بات گفتگو تمام ہو گئی۔ وہ نور جس کا استحقاق یا خدا کے پاس تھا یا محمد کے پاس تھا، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے اسی نور کو محمد کو تمہارے دلوں میں اس نور کی محبت تمہارے دل میں رکھ دیا گیا، جس کا مستحق یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی معراج ہے کہ جس کی تعظیم میں سلطان انبیاء کھڑا ہو جاتا تھا۔ اکلوتی سنت ہے، اکلوتا عمل ہے میرے نبی کا جو امت کے لیے سنت نہیں بنا۔ نہیں تو اگر میرے نبی نے مسواک بھی کیا تو امت کے لیے سنت بن گئے۔ اکلوتا عمل ہے کہ تعظیم فاطمہ، اور یہاں تک کہ طبری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اذا دخلت فاطمہ قامت الیہ رسول اللہ واجلسها فی مقامہ۔ جب فاطمہ داخل ہوتی تھی کائنات کے رسول اپنی مسجد چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، واجلسها فی مقامہ، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے،
وہاں فاطمہ کو بٹھاتے ہیں. کس کس پہلو پر نظر رکھو؟ یعنی جتنی دیر فاطمہ بیٹھی رہی اتنی دیر رسالت کھڑی ہے. جس کی تعظیم میں رسالت کھڑی ہو جائے. اکلوتا عمل ہے میرے نبی کا جو امت کے لیے سنت نہیں بنی. کبھی سوچئے کہ گھر جا کر کیا وجہ تھی کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی محمد تعظیم میں کھڑے ہو جاتے. درس دے رہا تھا میرا نبی امت کو کہ پہچانو اسے، جانو اسے. یہ وہ ہے کہ جب یہ آتی ہے تو میں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہوں. کبھی ایسا نہ کرنا کہ میرے بعد یہ تمہارے سامنے 4 گھنٹے کھڑی رہے اور تم اپنی اپنی کرسیوں میں بیٹھے. جزاک اللہ خیر جزاک. جس کی تعظیم میں رسالت کھڑی ہو جاتی تھی، جس کے دروازے پر رسول گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ فاطمہ اجازت دے تو ہم گھر میں داخل ہوں. سوچے گا صحیح خدا کی قسم، موت ہر گھر میں ہوتی، جنازے ہر گھر سے نکلتے. باپ کے سامنے بیٹا مر جاتا ہے، بیٹے کے سامنے باپ دم توڑ دیتا ہے، ماں کے سامنے بیٹی گزر جاتی ہے، بیٹی کے سامنے ماں رخصت ہو جاتی ہے. لیکن غریب سے غریب گھر سے بھی جنازہ نکلے تو بڑی شان سے نکالا جاتا. مقدر ایسے گھرانے کا کہ اس گھر سے جب بھی کوئی جنازہ نکلا ہے وہ جنازہ اپنے آپ میں تاریخ بن گیا. میری مائیں بہنیں بیٹھی اس جملے کو آپ سمجھئے. دنیا میں آپ نے کسی ایسی بیٹی کو دیکھا ہے کہ اس بیٹی کا باپ مر جائے اور محلے والے آ کر کہیں کہ تمہارے رونے کی آواز سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یا دل میں رو لو یا رات میں رو لو یا شہر سے باہر جا کر رو. کائنات کے سلطان نے دنیا چھوڑا، کائنات کی مخدومہ بیوی فاطمہ باپ میں روتی ہے. امتی آ کر کہتے فاطمہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا تو دن میں رو لو یا رات میں رو لو. کسی بیٹی کا باپ مر جائے محلے والے عزیز اللہ کی بزرگ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بیٹی پریشان نہ ہونا، تمہارا باپ نہ رہا تو کیا ہوا، ہم ہیں تمہارے باپ کی جگہ پر. کوئی شکوہ ہو تو ہم سے بیان کرنا، کوئی حاجت ہو تو ہم سے بیان کرنا، کچھ چاہیے ہو تو ہم سے بیان کرنا. کائنات کے سلطان نے دنیا کو چھوڑا. 3 دن تک فاطمہ جیسی بیٹی انتظار کرتی رہی. اب کوئی آئے گا مجھے میرے باپ کا پرسا دے گا، اب کوئی آئے گا مجھے میرے باپ کا پرسا دے گا. 3 دن بعد امت کو فرصت ملی، دروازے پر پرسا دینے آئی، لیکن آنسوؤں کا نذرانہ لے کر نہیں. کوئی لکڑیاں لے کر آیا، کوئی آگ لے کر آیا، کوئی تعزیانہ لے کر علی کو باہر نکالو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. کیا فاطمہ کو وقت یاد نہیں آیا ہوگا کہ کل تک اسی دروازے کو میرا بابا سلام کرتا تھا؟ کل تک یہی تو لوگ تھے جو میرے بابا کا کلمہ پڑھتے تھے. آج کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. خدا کے تصور کرنا، اکلوتی بیٹی، اکلوتی بیٹی جس کا نام فاطمہ، 18 سال کا سن. نہ جانے کیسا ظلم ہوا اس 75 سے 90 دن کے اندر نہ جانے کیسا ظلم ہوا کہ فاطمہ جیسی صابرہ نے یہ جملہ کا صبت علیہ مصائب النونا بابا جو مصیبت فاطمہ پہ دوڑے خدا کے لیے گھر جا کر سوچنا. وہ حسین جس نے
سینے سے پرچی نکالی، اس حسین نے بھی نہیں کہا سبحان علیہ مسائل اللہ، جو مصیبت مجھ پر آ گئی اللہ جانے دے کیا مصیبت یوں ہی گھر میں علی باہر سے تشریف لائے نا، زہرا نے علی کو دیکھا، حضور بیٹھے معافی مانگ کر ایک منٹ علی کو دیکھا تڑپ آنسوؤں کے ساتھ، زہرا نے کہا یا علی سلمان سے میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، بعد میں پیغمبر پہلی بار چیخ نکلی علی کی، اگر فاطمہ سلام کرنا تو دور کی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں کوئی علی کو جواب دے۔ اللہ نے غربت سارا آج رحمت پیغمبر یہی تو منظر دیکھا تھا۔ بی بی خدیجہ آخری جملہ گفتگو تمام ہو گئی، منظر تمام ہو گئی، جب بی بی خدیجہ کا وقت وصال قریب آیا ایک لگائی ہوئی تھی بی بی خدیجہ جس نے اپنے مال کا پورا اسلام پروان چڑھایا، جس نے اپنا خزانہ چھوڑ دیا، ایک لگائی ہوئی تھی اپنے نامدار شوہر نامدار کو رسول کو اتنا جملہ سنے گا اپنے قریب بلایا، پہلی مرتبہ خدیجہ نے رسول کے سامنے ہاتھوں کو چھوڑا، میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہے سمجھا نہیں ہے، خدیجہ جیسی زوجہ رسول کے سامنے ہاتھوں کو چھوڑا، لرز گیا جسم رسول، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، خدیجہ میرے سامنے ہاتھ نہ چھوڑنا، آواز کی ہاتھ اس لیے چھوڑ نہیں ہوں کہیں آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، میں ایک التماس ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے خدیجہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آواز نے خدیجہ بیان کرو، کیسی گزارش، آواز نے گواہ رہیے گا پوری زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، پوری زندگی میں نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، خاص کی کوئی فرمائش نہیں کی، میرا وقت قریب ہے، آخری وقت میں ایک فرمائش نہ ہوئی، ممکن ہو تو پورا کر دیجیے گا، حکم نہیں دیتی چونکہ آپ رسول ہیں۔ رسول نے خدیجہ کی کلائی پہ ہاتھ نے کہا خدیجہ بیان کرو، جب یہ جملہ سنا لرز کا ٹیک لگایا، چھوٹی سی صحرا کو اپنے قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، رو کے کہا میرے بالی وارث کمسینی کے عالم میں صحرا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے، بس ایک وعدہ کیجئے جب تک آپ زندہ رہیں گے زہرا کی آنکھوں میں آنسو لگے، جب تک آپ زندہ رہیں گے میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ خدیجہ نے جملہ کہا، خدیجہ خاموش ہو گئی، رسول نے رونا شروع کر دیا، آخری جملہ خدیجہ نے ہاتھوں کو جوڑے، میرے بالیوں کا ایسی کون کی چیز مانگی جو آپ داروں کا تار ہو رہے ہیں، لوگوں نے کہا خدیجہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا، پر میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، رسول نے دو انگلیاں بلند کی ہیں، خدیجہ نے اللہ جانے کیا منظر دیکھا، کیا توڑ کر زہرا کو کلیجے سے لگایا، روزو یا رسول اللہ، ارے یہ کیسا دربار ہے جہاں میری بیٹی کھڑی ہوئی ہے، کرسیوں پر بیٹھے میری بیٹی کے پانچ پیر کمر خمیاں ہاتھ بیلونا، رسول خدیجہ کو کلیجے سے آواز دی، خدیجہ باتیں دیتے پیغمبر ہماری بیٹی دربار جائے، 4 گھنٹے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر رو رو کر کہے گی میں محمد کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا بابا مجھے حق دے کر گیا، لعنتی میری بہن کو بھاڑے گئے، میری بیٹی کے رخسار پر ملعون
اللہ